پاکستان اور امریکہ کے درمیان ازداد دہشت گردی سے متعلق بات چیت کا اعلامیہ جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈائیلاگ کی صدارت اسپیشل سیکرٹری برائے UN اور امریکی قائم مقام کوآرڈینیٹر نے کی۔ ڈائیلاگ میں دہشت گردی سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر تقریر اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا بھرپور عزم، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر فریم ورک کی تشکیل پر اتفاق۔ امریکہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا کو بریفنگ۔ ٹیمی بروس نے بتایا کہ بھارت میں ماورائے عدالت قتل، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ بھارتی حکومت پر تنقید کرنے والوں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے، پرامن اجتماع اور دیگر حقوق پر پابندیاں ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات اچھے ہیں، دونوں نے ازداد دہشت گردی کا عزم دہرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی بھارت پر سخت تنقید۔ بھارت تجارتی مذاکرات میں مسلسل ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ برہم ہو گئے۔ میڈیا انٹرویو میں کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں مسلسل ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے ابھی مکمل ہونا باقی ہیں۔ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ اکتوبر کے آخر تک مذاکرات کو حتمی شکل دے دے گی۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے، جس میں 4 رافیل جہاز تھے۔ جو 4 دن جاری رہی، اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ پاک فوج نے 6 اور 10 مئی کو دشمن کو جو ضرب لگائی وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو تاریخ کا عبرتناک سبق سکھایا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے، 4 رافیل بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے جوش و خروش سے بھرپور خطاب۔ کہا دشمن ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اگر پاکستان کے حصے کا ایک قطرہ پانی بھی بند ہوا تو وہ سبق سکھائیں گے جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پوری بھارتی عوام وزیر اعظم نریندر مودی پہ جس طریقے سے تنقید کر رہی ہے اور جس طریقے سے اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، میں سمجھ اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان پرامن ملک تھا، پاکستان پرامن ملک ہے اور پاکستان کا حیات پرامن ملک رہے گا، لیکن اگر کسی نے کوئی میلی آنکھ پاکستان پہ رکھی تو ہمارے پاس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دی ہوئی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، ہمارے پاس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین افواج بھی موجود ہے۔ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ بھارت عبرتناک شکست کے صدمے سے آج تک نہیں نکل سکا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا بلاول بھٹو نے مودی جیسے درندے کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا۔ بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پاکستان ہم کا دائی ہے، ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اس بار ہم سب کو اختلافات کو بھلا کر جشن آزادی منانا چاہیے۔ یوم آزادی میں ایک روز باقی رہ گیا، ملک بھر میں تیاریاں آخری راؤنڈ میں داخل۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ ملک بھر میں اہم شاہراہوں اور عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ گھروں کی چھتوں پر سبز ہلالی پرچم آویزاں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں سجائے گئے اسٹالوں پر خریداروں کا رش، بچوں اور بڑوں کا جم غفیر بازاروں میں امڑ آیا۔ سبز ہلالی ملبوسات عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ بچوں کا یوم آزادی نئے جذبے سے منانے کا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کنسرٹ
گورنر ہاؤس میں 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم. اس موقع پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے نمائندے بھی موجود تھے. تاریخی آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے جگمگاتا رہا. گورنر سنگھ نے کہا کہ ورلڈ ریکارڈ صرف مودی کو دکھانے کے لیے بنایا. بھارت نے پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر کے غلطی کی. ہم نے بھارت کے طیارے ہی نہیں گرائے, اسے پوری دنیا میں رسوا بھی کر دیا. مونسون بارشوں کا 7واں اسپیل آج سے شروع ہوگا. پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. آج سے 17 اگست تک پنجاب کے بالائی حصوں میں مونسون بارشوں کا امکان. وسطی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں تیز بارشیں ہوں گی. 21 اگست کو ڈیرہ غازی خان, بھکر, بہاولپور اور خانے وال میں بارش کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت. مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. عرس کی تقریبات 15 اگست تک جاری رہیں گی. عرس کے دوران قرات, نعت خوانی اور سما کی محافل ہوں گی. اس کے مواقع پر زائرین کے لیے لنگر اور سبیلوں کا انتظام. سیکیورٹی ہائی الرٹ. داتا دربار کے قرب و جوار میں سینکڑوں اہلکار تعینات. مکمل چیکنگ کے بعد زائرین کو داخلے کی اجازت ہوگی. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 89 فلسطینی شہید, 513 زخمی. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی بے گھر اور بھوک افلاس کا شکار افراد پر بمباری اور فائرنگ. خوراک کے متلاشی. 31 فلسطینی صہیونی فوج کی گولہ باری کا نشانہ بنے. غزہ انکلیو میں 2 بچوں سمیت 5 مزید فلسطینی بھوک سے شہید. 103 بچوں سمیت غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 227 ہو گئی. اور پاپ موسیقی کی ملکہ گلوکارہ نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے. یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں تازہ. سروں کی ملکہ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. کم عمری ہی میں شہرت پائی اور محض 35 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی. نازیہ حسن نے پاکستانی موسیقی میں ایک نئی جہت متعارف کرائی. آنکھیں ملانے والے, دل کو چرانے والے ان کے گانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوا.